शैतान औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज 5 जनवरी को 2023 को हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96 सालगिरह मना रहे हैं। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं हमसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो दुनिया से गए हुए भी 40 साल के करीब हो गए हैं और आज भी आप बर्थडे उनकी मना रहे हैं, तो आप क्यों मनाते हैं? अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ चंद साथियों का जिक्र करें जो इस वक्त हयात हैं और वो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े को समझा है, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ स्ट्रगल की है, उन्होंने उनकी फ़िलॉसफ़ी को जाना है, उनमें एक बहुत बड़ा और मोतबर नाम असलम गुरद्वासपुरी साहब का आता है, जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। वो एक सियासी कारकुन भी हैं, वो शायर हैं, दानश्वर हैं, अदीब हैं। उनके अंदर हमाजेत शख्सियत हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़ा सियासत को पे डिस्कस करें। और आज अगर हम 2023 में बैठे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नौजवान चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं और वो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिरास को लेके चल रहे हैं आगे। तो वो आज पीपल्स पार्टी कैसे रेलेवेंट हो सकती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो तालीमात हैं वो आज कैसे आज भी एप्लीकेबल हैं और वो इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं और वो काबिल अमल है। जी गुरदासपुरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आप बताइए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब 1967 में बुनियाद रखी तो उस वक्त का पाकिस्तान कैसा था और वो उनको एकदम से मकबूलियत क्यों मिली? उनका ऐसा क्या प्रोग्राम था उनके पास कि अवाम में वो, खासतौर पर नौजवानों में वो मकबूल हो गए? जी बहुत शुक्रिया। आपने एक गुमनाम आदमी को आपने दावत दी है। यहाँ की पार्टी ने तो मुझे दावत नहीं दी। बाहर सूरत मुझे इस बात का कोई शिकवा भी नहीं। आज भुट्टो साहब की सालगिरह है। बुनियादी तौर पर हमें बात का आगाज भी सालगिरह से करना है, जैसे कि आपने भी किया। बात यह है कि सालगिरह का तस्वर क्या है? तो सालगिरह का तस्वर इंसान की अहमियत से है। जी। इंसान की अहमियत का जब तक आप अंदाजा नहीं करेंगे तो कोई इंसान अपनी शख्सियत को ना महसूस कर सकेगा, ना उसे ये एहसास हो सकता है कि वो दुनिया में किस लिए आया है और दुनिया के साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं। इसीलिए इंसान की अहमियत का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि खुदा की जात, जो कि एक कादर मुतलक जात जिसको आप कहते हैं, क्या किसी कादर मुतलक जात को भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती थी? जी। इंसान वो चीज है राव साहब जी। कि खुदा को अपने तारफ के लिए इंसान की जरूरत महसूस हुई। जी। ये जो रसूल पैदा किए गए, नबी पैदा किए गए, जो खुदा के मैसेंजर पैदा किए गए, पैगंबर जिन्हें कहते हैं हम, ये खुदा का दुनिया तक, खुदा से तारफ दुनिया का कराने के लिए पैदा किए गए। जी बिल्कुल। वरना कौन जानता था फिर खुदा को? अगर आसमान ही रहते, जमीन रहती, पहाड़ रहते, दरिया रहते, समुद्र होते, तो वो ना बोलते हैं ना वो सुनते हैं। तो इतनी जो नेमतें, इतनी कायनात जो पैदा कर दी, उस कायनात को फिर कौन देखता? कैसे पता चलता कि भाई कोई खुदा की जात ने पैदा की है या खुदा की जात भी है? और खुदा की जात चाहती क्या है? क्यों पैदा की गई कायनात? तो इंसान का सहारा लेना पड़ा खुदा को, जी। पैगंबरों का सहारा लेना पड़ा। जी जी बिल्कुल। ये है इंसान की अजमत की सबसे बड़ी दलील। यहां से आप देखें कि इंसान का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, अजमत क्या है। जी बिल्कुल। तो अब बात यह है कि आपने कहा कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शोहरत का क्या, क्यों इतनी बढ़ गई, इस तरह क्यों पैदा हुई। मामला ये था
کہ پاکستان بننے کے بعد کوئی سیاسی جماعت تھی ہی نہیں. جی. آپ جس کو سیاسی پارٹی کہیں وہ بالکل نہیں تھی. یہ ایک انگریزوں نے جس طریقے سے دنیا کو تقسیم کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو اس کے اپنے منصوبے تھے. ہندوستان ایک بہت بڑی ایک پوری بر صغیر تھا اور اس کے تعلقات زیادہ تر روس کے ساتھ تھے. وہ ایک سرمایہ دار طاقت، ایک سامراجی طاقت، ایک امپیریلزم جو دنیا کو اپنے سرمایہ داری نظام کے نیچے لگانا چاہتا تھا، دنیا کو ایک اپنی منڈی بنانا چاہتا تھا. اس کے راستے میں روس کا انقلاب اور چین کا انقلاب بہت بری طرح حائل تھا. تو وہ اب اس کے سامنے جب پاکستان بن گیا تو کچھ ان کی، چلو مان لیا جی کہ چلو مسلم لیگ کی بھی کوئی اس میں ہمت تھی یا جو بھی تھی، ہم قائد اعظم کو تو مانتے ہیں، وہ تو نیک نیت انسان تھے. لیکن بات یہ تھی کہ جب ہندوستان میں جاگیرداری نظام کا 1935 کے میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جب آزاد ہوگا ہندوستان تو ہم یہاں سے جاگیرداری ختم کر دیں گے. جی بالکل. یہ ایک الارم تھا جاگیردار مسلمان جاگیرداروں کے لیے. جی بالکل. کہ ہماری جاگیریں ہندوستان میں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو پاکستان جب بننے کا سلسلہ شروع ہوا، جب وہی انگریزوں کے پروردہ جاگیردار وہی مسلم لیگ میں تھے سارے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. تمام نواب تھے، تمام جاگیردار نواب، تمام بڑے وڈیرے، تمام دولتانے، تمام نون. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا تو کوئی پنجاب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پنجاب میں تو مسلم لیگ تھی ہی نہیں. 1935 میں مسلم لیگ پنجاب میں نہیں تھی. 1936 37 38 40 میں بھی نہیں تھی، 46 میں بھی نہیں تھی. 46 کے انتخاب میں مسلم لیگ کا تو یہاں ایک آدمی بھی الیکٹ نہیں ہوا تھا. یہاں یونین پارٹی تھی تمام جاگیرداروں کی، اور وہ جاگیردار انگریزوں کے گورنر کے نیچے رہ کر یہاں حکومت چلا رہے تھے. جی آپ کو علم ہے اس دور کا، اس وقت تو مسلم لیگ یہاں تھی ہی نہیں. بالکل. لہذا یہ 1940 کے انتخاب کے بعد جب پاکستان کا فیصلہ ہو گیا اور وہاں جاگیرداری ختم ہونے کا اعلان ہو گیا تو ایک ہی رات میں تمام جاگیردار جو تھے، یونینز پارٹی جو تھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئی. اب یہ بیک گراؤنڈ تھی جو سیاسی پارٹی کو پاکستان ملا. وہ سیاسی پارٹی اصل میں بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان کی تھی. جی اصل تحریک ان کی تھی. اصل تو پارٹی انہوں نے 1906 میں نواب سلیم نے بنائی تھی. یہ تو بہت بعد میں آ کر شامل ہوئے. لہذا پاکستان جب بنا تو یہاں تمام فوج جو تھی وہ ساری پنجاب کے حصے میں آ گئی، بیوروکریسی پنجاب کے حصے میں آ گئی، اور یہ سارے جاگیردار پنجاب کے حصے میں آ گئے. اب 26 سال تک میں کٹ شارٹ کرتا ہوں، 26 سال تک جب یہ سب لوگ اس میں یہ حکمران بن گئے تو انہوں نے صاف کہ جی بس اسلام لا دیں گے، بھئی یہ اسلام کے لیے بنا ہے. اب اسلام کے لیے بن کر لوگوں کے منہ بند کرنے والی بات تھی. اور اسلام کے معاملے میں تو پھر آپ کو کوئی منشور دینا نہیں پڑتا، کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں رہتی. سیاسی جماعت تو بغیر کسی منشور کے اس کے تو نام اس کا تو کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب تک کسی جماعت کا کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی اس کا منشور نہ ہو، کوئی عوام کے ساتھ اس کے معاہدے نہ ہوں، کوئی ریاست کے ساتھ اس کے معاہدے نہ ہوں، ریاست کے ساتھ کوئی عمرانی اس کا معاہدہ ہی نہ ہو. لہذا یہاں نہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن تھا، نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی. یہ ایک انگریزوں کے پٹھو تھے. وہ انگریزوں کے پٹھو
आजाद होकर खुद हुक्मरान बन गए, और वही फौज जो अंग्रेजों का काम करती थी वो इनके हिस्से में आ गई, और वही पुलिस जो हिंदुस्तान के लोगों को तजलील करती थी, हिंदुस्तान के लोगों की, चूंकि जो कॉलोनियल पावर है वो जहां राज करती है वहां इंसानों को वो ताजीम और इज्जत से नहीं नजदीक लाने देती, वो इंसानों को जानवर बना देती है जी बिल्कुल कि ये सोचने के मादे खत्म हो जाए इससे। लिहाजा पुलिस क्या करती थी? अपने गुरद्वासपुरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो सारा सिचुएशन बताई है उस वक्त, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो से पहले चंद पार्टियां यहाँ पे मौजूद थी जिनमें सोशलिस्ट पार्टियां भी मौजूद थी, बाएं बाजू की भी थी, और जैसे आपने जिक्र किया है दाएं बाजू की पार्टियां जमीयत उलमा इस्लाम भी मौजूद थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान भी थी, जमात इस्लामी भी थी। जमात इस्लामी चूंकि जागीरदारों की पार्टी भी नहीं है, तो ऐसी क्या चीज पीपल्स पार्टी ने या और जुल्फकार अली भुट्टो ने पेश की कि तमाम लोगों को वो चीर के सबसे आगे निकल के लेफ्ट की और राइट की पार्टियों को निकल के यही बात आप सुनिए ना। मकसद ये था कि किसी पार्टी का अवाम से तल्लक ही नहीं था, ना राइटिस्टों का तो तल्लक ही नहीं होता। जी बिल्कुल। सोशलिस्ट पार्टियां जो थी वो सियासी पार्टियां जरूर थी, वो अपने बड़े बड़े भारी मंशूर रखती थी जिसमें मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्सिज्म और इनकलाब की सारी बातें थी, लेकिन उनका अवाम के साथ कोई राब्ता रिश्ता ही नहीं था। वो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ जद्दोजहद करके, तंजीम साजी करके, अवाम से राब्ता करके कोई इनकलाब लाने के नाकाबिल थी, और ना उनका ये मंशूर था, ना उनकी स्ट्रेटजी थी। जी। वो यहाँ हिंदुस्तान से तशरीफ लाई थी कम्युनिस्ट पार्टियां, और उनके पहले से ही ताल्लुक थे रूस के साथ, इनकलाब के साथ। जी। वो समझते थे कि इनकलाब जो है वो रूसी फौज आगे आएगी और वो एक रेवोल्यूशन लाएगी और हम यहाँ हुक्मरान बन जाएंगे। जी। वो ज़हन साजी जरूर करते थे, साम्राज्य के खिलाफ लोगों की ज़हन साजी करते थे, अमेरिका साम्राज्य की बात करते थे, एक नफरत का जरूर करते थे, वो नफरत फैलाना चाहते थे और कर रहे थे। लेकिन ये बताएं कि कहीं उनकी किसी पार्टी, किसी गवर्नमेंट, किसी शहर, किसी देहात में कोई तंजीम थी? उनका शहर में था, लाहौर शहर में नेशनल वाइंग पार्टी जरूर थी, और खासतौर पर पंजाब में इस्वाए हबीब जालब के और कोई नाम था, किसी को जानते थे आप? जी। किसी लीडर को आप जानते थे? हाँ, वकील थे, वकला थे। वो वकील बड़े बड़े कामयाब वकील थे, जिंदगी में बड़े लायक फायक थे, लेकिन उनको इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि अवाम के साथ जाएं, वो जाके तंजीम करें, आम सतह पर जाएं, इंतखाबात लड़े। लिहाजा वो सब लोग बाहर थे। उनका तो तल्लक ये था कि बाहर से आ जाएगा, ये इनकलाब बाहर से आता है। मुझे याद है फैज साहब को दावत दी भुट्टो साहब ने, जब भुट्टो साहब स्ट्रगल कर रहे थे जी, तो फैज साहब बड़े दोस्त थे भुट्टो साहब के। तो भुट्टो साहब ने कहा कि वो पीपल पार्टी का फैज साहब बड़ा, कुछ और भी लोग थे, आइए रबान था, तो वो अपनी तरफ से मजाक उड़ा रहे थे, रोटी कपड़ा मकान क्या इनकलाब है जनाब भुट्टो साहब। उसने कहा भाई ये मुझे तो रोटी कपड़ा मकान ही इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अवाम के लिए है, लेकिन फैज साहब ये आप जो कहते हैं कब भेजोगे दर्द के बादल, कब बरसाओगे, ये कौन बादल भेजता है? ये आप तो एक तो कम्युनिस्ट हैं आप, क्या खुदा को मानते हैं आप? क्या खुदा से आप कह रहे हैं कि बादल भेजो? तो खुदा तो रोज बादल भेजता ही रहता है, कभी ना कभी बारिश होती रहती है। या आप कौन से बादल मांगते हैं? आप किनसे बादल मांग रहे हैं? नहीं फैज साहब, बादल खुद बनाने पड़ते हैं। आप यहां का इनकलाब लाएं, यहां से लोगों के साथ राब्ता रखें। आप किसको कह रहे हैं? वो नहीं भेजेंगे बादल। तो आप बात समझ आ गई ना आपको मेरी? तो बात ये थी कि उनकी स्ट्रेटजी और थी, उनकी स्ट्रेटजी रॉन्ग थी। दूसरी बात ये थी कि एक बड़ी मुनज़्ज़म पार्टी थी, लेकिन उसकी वो पहले उसमें थी, कांग्रेस में थी, तो पाकिस्तान बनने के बाद भी उसका रिश्ता कांग्रेस से न टूट सका।
وہ پھر بھی ہندوستان کی باتوں ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے, ان کی پالیٹکس بھی کرتے تھے. تو یہاں انقلاب کون لاتا مجھے بتائیں؟ اور دانشور ہونا اور بات ہے, فکر رکھنا اور بات ہے, نظریے کو سمجھنا, نظریے کو پڑھنا اور بات ہے. عوام تک نظریے کو کس طرح پہنچایا جاتا ہے, وہ ایک دانشور جس طرح نظریے کو سوچتا ہے اس طرح عوام نہیں سوچتے. عوام کو بہت سلیس طریقے, یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کمال یہ تھا, اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگوں کو سوشلزم سمجھایا کہ روٹی کا اپنا مکان ہے. لوگوں کو فوراً سمجھ آ گئی بات. پچھلے 25 سال سے 30 سال سے یا 25 سال سے لوگوں سے کسی نے لوگوں کی حالات کی بات ہی نہیں کی تھی. لوگوں نے مزدور کی بات کی نہیں تھی. تنظیمیں ان کی تھیں, وہ سودا کار تھیں, وہ سودے کراتی تھیں, لیکن کسی انقلاب کے لیے تو نہیں آتی تھی. وہ ان کو تو انقلاب تھا ہی نہیں, ان کو ووٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی, نہ ان کی پارٹی کہتی تھی کہ آپ ان کو یہ تعلیم دیں. تو بھٹو کی جو پارٹی تھی. جاسپوری صاحب مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں. آپ نے بڑا تفصیل سے یہ بتایا, ایک بھٹو صاحب پہ جو بائیں بازو کے جو لوگ ہیں, جو دانشور کہہ لیں آپ کو ان کو, یا جو پارٹیاں تھی سوشلسٹ تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان میں ایک سٹیج تیار تھا اور پورا ماحول بنا ہوا تھا کہ سوشلسٹ انقلاب آ جاتا. وہاں پہ بھٹو صاحب نے اقتدار میں آ کے, اور جس طریقے سے وہ آیا اور پھر انہوں نے جاگیردار شامل کر کے, وہ ایک جاگیرداروں کے ہی نمائندے تھے, اور انہوں نے ایک سبوٹاج کر دیا جو پوری زندگی کے لیے پاکستان کا تاحیات جو ہے نا, ساری عمر کے لیے انہوں نے انقلاب کا راستہ روک دیا. میں سمجھ گیا ہوں. مجھے یہ بتائیے جی کہ یہ بھٹو اچھا اکیلا آدمی اتنا طاقتور تھا؟ یہ 25 سال کیا کرتے رہے یہ مجاور, یہ جو لینن کے مجاور, یہ انقلاب کے جو جتنے بھی مجاور تھے, مزاروں پر بیٹھے ہوئے تھے, یہ کیا کرتے رہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے سبوٹاج کر دیا بھائی؟ یہ اگر عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ان کا, عوام یہ تو انتخاب پر بلیو ہی نہیں کرتے تھے, یہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے, کیونکہ الیکشن تو وہ لڑے گا جو عوام میں جائے گا. ان کا تو معاملہ جو تھا وہ بالکل ایک فوجی انداز تھا. باقی آپ بتائیں کہ یہاں راستہ کس طرح کھلتا اتنی بڑی فوج کے سامنے جس نے مشرقی پاکستان توڑ دیا اور ان کو اقتدار نہیں دیا؟ کیا اب بھی سمجھ نہیں آتی؟ کیا وہ باقی فوج, پاکستان کی فوج ختم ہو گئی تھی یہاں؟ کیا اصل اسٹیبلشمنٹ تو یہاں بیٹھی تھی. اسٹیبلشمنٹ تو مضبوط یہیں پہ تھی ساری. بالکل. مجھے یہ بتائیے کہ کون سا راستہ تھا, انہوں نے کیا کردار ادا کیا جی؟ مشرقی پاکستان کی جب جنگ ہو رہی تھی, ان کا کیا کردار تھا؟ ان میں سے سب نے کیا کہا کہ مجیب الرحمان کو دے دو, انتخاب دو, فوج کو کہا, لڑی فوج سے. یہ بھٹو ہی لڑتا رہا. بھٹو نے اسے مجیب الرحمان کا بھی ساتھ دیا, اسے کہا, اخیر فارمولا بنایا کہ چلو یوں کر لو. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ مجیب الرحمان کو اقتدار دے دیتے تو کوئی راستے میں آ سکتا تھا؟ بالکل کوئی نہیں آ سکتا تھا. بات سیدھی سیدھی تھی کہ ایک آدمی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا پریکٹیکلی. اس کا خواب یہ نہیں تھا کہ میں نے لینن گراڈ بنانا ہے, وہ نہیں بنا سکتا تھا. وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے زندگی ضائع نہیں کی, تاریخ بن گیا, امر بن گیا. ان میں سے ایک بھی آج تاریخ کا حصہ نہیں ہے. کس حوالے سے بات کرتے ہیں؟ تاریخ, اصل چیز تو تاریخ ہے, وہ کس کی شہادت دیتی ہے؟ بالکل. کمال ہے. یہ لوگ کن سے بات کرتے ہیں؟ وہ اس نے صحیح کہا تھا, میریاں ہون رنج نال گلاں تے بدلے رنج, ہیر نے کہا تھا کہ بدلے رنجن دے میریاں ہون ہیر نال گلاں, میریاں ہون عشق نال گلاں تے بدلے رنجن دے. یہ مجھ سے بات کرے نا, مجھ سے کبھی بات کی ہے انہوں نے؟ بات یہ ہے کہ تم تو کہیں گتی میں نہیں تھے. اخیر ہوا کیا, جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف
यहां साजिश हुई जब भुट्टो के इक्तदार के खिलाफ अमेरिका और तमाम इंपीरियलिज्म और तमाम सरमायादार जागीरदार इकट्ठे हो गए, जिसमें फौज एस्टेब्लिशमेंट सब शामिल थी, जिसमें तमाम मुल्ला शामिल थे, उसमें तमाम रेवोल्यूशनरी नहीं शामिल थे, ये इनकलाबी तमाम फौज के साथ नहीं थे। जी बिल्कुल थे, ये तो फौज के पूरे पेरोल पर थे। पेरोल। मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, ये एस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव पर थे। क्या एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव नहीं था भुट्टो को मारना? तो उस नैरेटिव के साथ कौन कौन था? जो भी उस नैरेटिव के साथ था वो अवाम का दुश्मन था, वो इनकलाब का दुश्मन था, वो इंपीरियलिज्म का आदमी था, वो साम्राज्य का आदमी था। तमाम कुव्वतें, चलो जी हमने माना जमात इस्लामी भुट्टो के खिलाफ थी, जमीयत उलमा इस्लाम उनके खिलाफ थी, या और पार्टियां उनके खिलाफ थी, ये कम्युनिस्ट कैसे उसके खिलाफ थे? ये सोशलिस्ट उनके खिलाफ कैसे हो गए? इनका इत्तेहाद जमात इस्लामी से कैसे हो गया? किस बिना पे हुआ? क्या लेनिन ने कराया था? भाई इनको बात करने वाला कोई नहीं मिला। जुल्फकार अली भुट्टो हमें रोका करता था, वो कहता था नहीं ठीक है ये भी बात काम कर रहे हैं, करने दीजिए, हमारा ये झगड़ा नहीं है, इनको बोलो रेवोल्यूशन ले आए, हम इनके रास्ते में नहीं आते, हम तो अवाम के साथ जाना चाहते हैं। जो ताकत है, जिस तरह की बात मिलती है, फील्ड जैसे मिलेगी उस तरह जाकर हम काम करना चाहते हैं। लिहाजा पहली मर्तबा इलेक्शन का जब आया तो यहाँ इंतखाबी मुल्क टूट गया, जुल्फकार अली भुट्टो को हुकूमत मिल गई जी। उसके हुकूमत मिलते ही आप देखें उस शख्स ने क्या किया। जी बिल्कुल। आप तारीख को देखें, पहले सबसे पहले उसने आइन बनाया। आपके सूबों के साथ आपका मुआहदा ही कोई नहीं था, आपका इमरानी कंट्रैक्ट ही नहीं था, कोई राब्ता ही नहीं था, कोई उनके साथ समझौता ही नहीं था, वो तो आजाद थे। इसका मतलब है कि आपने ताकत से उनको दबाया हुआ था। इमरानी मुआहदा के अलावा आप कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कैसे आप वफाक बन सकते हैं? अगर इकाइयों के साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मरासम नहीं है और उनके साथ आपके पूरे समझौते नहीं है जी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुल्क एक मुल्क हो सकता है? यही झगड़ा तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो मशरकी पाकिस्तान अलग हो जाता? कभी ना होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट को वारा नहीं खाता था, कॉन्स्टिट्यूशन साम्राज्य को वारा नहीं खाता था। उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनने दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने आते सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जी बिल्कुल। इसलिए कि फिर हर अदारे को कानून के दायरे में काम करना पड़ता है, लिहाजा हर अदारा कानून में उसने ले आया। जो भी तमाम मुल्क की पहली उसने सूरत हाल, पहले मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल दुरुस्त की, उसके बाद उसका जो मंसूब था वो आप देखें कितना सादा, कितना आसान था, जिसको लोगों को समझ आ गई। और उस आदमी ने पंजाब में और सारे इलाकों में जहां गरीब आदमी था, गुर्बत ज़दा इंसान थे, जहां बीमारी थी, कैद थे, बेआसरा लोग थे, उन सब के लिए वो एक आदमी जो था वो एक तमानत बन गया, एक कुव्वत बन गया। उसने बेजमीन लोगों को जमीनें दी, मजदूरों को उसने जाब दिए, उसने लोगों को घर दिए, कच्ची आबादियां उसने पक्की कर दी। ये देखिए, ये उसने दुनिया के वो काम किए जो बड़े बुनियादी काम थे, जो आज तक नहीं हुए थे, अब भी नहीं हो रहे। वो फिर वही रह गए जहां वहां करके गया, उससे आगे तो एक ईंट नहीं लग सकी अभी तक। जी अच्छा, तो बात ये है, मुझे एक और बात बताइए कि एक और भुट्टो साहब पे इल्जाम जो मुखालफिन लगाते हैं, जो स्पेशली अपने आप को जो पढ़ा लिखा तबका कहता है कि उन्होंने जो नेशनलाइजेशन की थी उससे मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई, उसके बाद तरक्की का रास्ता रुक गया। एक और उन्होंने मजदूर टेक्नोक्रेट की बजाय जो इदारे थे वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी पीपल्स पार्टी की और भुट्टो साहब की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई देखिए, यही नैरेटिव, ये तो सरमायादारों का नैरेटिव था, ये तो मिल मालिकों का नैरेटिव था, ये तो उनका था। आपने मजदूरों से पूछा क्या ये जो कहते हैं कि तरक्की रुक गई,
یہ انہوں نے کبھی جا کے پاکستان کے کروڑوں مزدوروں سے پوچھا تھا کہ نیشنلائزیشن کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ جس شخص نے مزدوروں کو ملوں کے مالک بنا دیا، تنظیموں کو جس نے حکومت دے دی، وہاں پھر جو تنظیمیں مزدور تنظیمیں تھیں وہ گورنمنٹ کا چلا رہی تھیں، فیکٹری کی گورنمنٹ چلاتی تھی، بیوروکریٹ تو اوپر بیٹھا ضرور تھا، لیکن وہی تنظیمیں جو وہاں مزدوروں کی شکل میں تھیں، وہی وہاں جو مشین مین تھا وہ انچارج بن گیا، وہ مینیجر بن گیا، وہ ڈپٹی مینیجر بن گیا، وہ ایڈمنسٹریٹر بنے، ان کے وہ حصے دار بنے۔ مجھے بتائیے کہ ایک بھی جو مل لی تھی، گھی مل، ایک بھی جو تھی اس کی جو اس وقت ریٹ تھا، اب تک کبھی گھی کا وہ مل آیا؟ کبھی آٹے کی وہ قیمت رہی؟ یہ جو ورشن ہے یہ تو سرمایہ دار کا تھا، جن کی فیکٹریاں چھینی گئیں وہ کہتے اچھا ہوتا۔ جن فیکٹری کے مالکوں نے کروڑوں روپیہ پولیٹیکل پارٹیوں کو دیا تھا، مجھے معافی سے سوری مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو رشوت دی گئی تھی، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مولویوں کو، تمام لیڈروں کو دولت دی گئی، اکٹھی کر کے دولت دی۔ ایک شخص ہوتا تھا، اس کا نام تھا نصیر شیخ۔ نصیر شیخ نے بہت بڑی اربوں روپیہ اکٹھا کیا تھا سرمایہ داروں سے، اور یہ امریکہ جو تھا وہ بھٹو کی نیشنلائزیشن کا اصل دشمن تھا، کہ یہ انقلاب کا ایک آئینہ تھا۔ وہ خوف زدہ تھا کہ یہ آدمی کل جاگیرداری اگر ختم کر دے گا تو یہ تو روس کے ساتھ یہ تو انقلاب آ گیا، ہمارے لیے دنیا ختم ہو جائے گی، ہم سمٹ کے رہ جائیں گے، ہماری امپیریلزم جو ہے، سرمایہ داری قوتیں جو ہیں، ان کے لیے منڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا انہوں نے تو کہا کہ ہماری جن کی زمینیں گئیں، جن کے مکان گئے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ ترقی رک گئی، لیکن مزدوروں نے کبھی کہا ترقی رکی؟ بالکل، یہ ون سائیڈڈ لوگ بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ایک آپ سے اور سوال کرنا ہے آپ کو، ہمارا ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ دوسرا جو 79 میں جو وہاں پہ افغان مجاہدین نے جدوجہد شروع کی اور جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ داروں کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ روس پاکستان میں آ جاتا اور ہمارا سب کچھ تباہ کر دیتا۔ جو یہ افغان جہاد تھا اور وہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو ایک سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اس لیے امریکہ نے ان کو ہٹایا بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں روس آ جاتا تو کیا وہ پاکستان پہ قبضہ کر لیتا، اور کیا وہ کوئی پاکستان پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مطلب وہ گرم پانیوں پہ آ جاتا اور کوئی حالات خراب ہو جاتے پاکستان؟ یار کچھ نہیں ہونا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، کبھی بھی نہیں ہونا تھا، کچھ ایسی بات ہی نہیں تھی۔ یہ سارا نیریٹو جو یہ نیریٹو تو یہ تو امریکہ کا تھا، یہ تو سامراج کا تھا، یہ تو انقلاب دشمنوں کا یہ بیان تھا، یہ ان کا بیانیہ تھا، اور انہوں نے یہ بہانہ بنا کر روس کو آ کر افغانستان آئے، ورنہ کون آتا تھا؟ لہذا انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سب سے پہلے تو بھٹو کو انہوں نے اٹھایا، وہاں سے راستے سے اٹھایا۔ وہ تو 100 سال پہلے کی بات سوچتے ہیں۔ بالکل، وہ جو دنیا کو فتح کرتے ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھتے، ان کے اپنے محکمے ہیں۔ آپ نے پروگرام کے آغاز میں ایک بات کی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی بات، کہ آپ نے کہا کہ ہر دور کی ایک اپنی سیاست ہوتی ہے۔ اب ہم 2023 میں کھڑے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، روس ختم ہو چکا ہے، بائیں بازو کی اس طریقے سے سیاست، ایک سوشل ڈیموکریسی اور لیفٹ جو سینٹر آف دا لیفٹ کی پارٹی تو رہ گئی ہیں، لیکن لیفٹ کی پارٹیاں بھی ختم ہو گئی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہر عہد کا اب اگر کوئی روس میں بھی چاہے کہ وہ انقلاب لینن والا لے آئے تو نہیں آ سکتا۔ جی بالکل۔ اگر چین میں بھی کوئی کہے کہ ماؤ تنگ والا انقلاب آئے تو نہیں آ سکتا۔ جی بالکل۔ ارے بھائی دنیا میں آپ وقت کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ وقت جب بدلتا ہے تو معروضات بدل جاتی ہیں، صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، سالوں کی صدیوں کی باتیں ہو چکی ہیں۔ اب آپ ایک جگہ کیسے کھڑے رہیں گے؟ آپ نہیں کھڑے رہ سکتے۔ کیا جو ضرورتیں 70 میں تھیں کیا آج وہ ضرورتیں ہیں؟
جو مسائل 70 میں تھے کیا آج وہ مسائل ہیں؟ جی جو لوگوں کے حالات 70 میں تھے کیا آج وہ حالات ہیں؟ جو تعلیم 70 میں تھی کیا آج وہ تعلیم ہے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو اس کو وہی عمل کرنا ہوتا ہے جو ابل دنیا کے بڑے دانشوروں نے بات کی تھی، جو کہا تھا. جی اسی لیے اناتول نے کہا تھا، اناتول فرانسس نے کہا تھا کہ ہر آدمی کو کرنا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوا ہوتا. جی بالکل. ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی لیڈر کیا کرتا ہے؟ وہ چیز بناتا ہے جو پہلے نہیں بنی. جی بالکل. اگر پہلے بنی ہے تو اس سے بہتر بناتا ہے. بھائی آج آپ کو بھٹو صاحب کا جو بھی منشور ہے اس منشور سے بہتر منشور بنانا پڑے گا. آج آپ جی کو اس پارٹی کو آج کی صورتحال میں بنانا پڑے گا. آج کیا لوگوں کی صورتحال ہے؟ آج لوگوں کو کیا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ دنیا کے کارل مارکس نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، بھوک تبدیل نہیں ہوتی. جی بالکل. پاورٹی تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ تبدیل نہ کی جائے. اس نے کہا تھا کہ دنیا کے سارے فلاسفر یہ تو جاننا چاہتے ہیں دنیا ہے کیا، دنیا تبدیل کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے. ذوالفقار علی بھٹو ان میں سے تھا جو دنیا کو تبدیل کرنے کی صورتحال کی کوشش کرتا تھا. وہ کارل مارکس تھا، اصل کارل مارکس کا نمائندہ انسان تھا. لہذا ہمیں آج ذوالفقار علی بھٹو ہماری علامت ہے، ایک مقدس انسان ہے، لیکن ہم نے اس کے مزاروں پر جا کے ماتم نہیں کرنا. جی بالکل. کیا حسین کے ماتم کرنے والوں نے کیا کر لیا یزید کا؟ جی بالکل. بھائی عیسیٰ بھی تو مصلوب ہوئے تھے، جی بالکل. عیسیٰ کو بھی پھانسی دی گئی تھی، لیکن عیسائیوں نے کیا ماتم کیے؟ انہوں نے محنت کر کے انہوں نے یہودیوں کو نیچے لگا لیا. یہودی عیسائیت کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. جی عیسائی بالکل. ورلڈ کے سامنے یہودیوں کی کیا قوت، کیا طاقت ہے؟ ایجنٹ ہیں ان کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے. آج ان کے ملازم ہیں وہ. لہذا بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے غم کو طاقت میں کیسے تبدیل کرتے ہیں. جی بالکل. ہمیں اپنے غم کو طاقت میں تبدیل کرنا ہے. جی بالکل. ہمیں اپنے غموں کو، اپنے مصائب کو، اپنے دکھوں کو، اس کو نئی جدید شکل میں دینی ہے، اس کو زندگی میں تبدیل کرنا ہے. ہمیں آج کچھ نہیں چاہیے. آج بات یہ ہے کہ آج کی پارٹی پہلا اعلان کرے کہ ہم جو آج بھی لوگوں کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، اب کوئی کار کوٹھی نہیں لیں گے. ہماری حکومت آئے گی تو ہمارا کوئی آدمی کوئی تنخواہ دار نہیں ہوگا. ہمارا کوئی ایم این اے، ایم پی اے جو ہے وہ صرف اس کو ہم رہائش دیں گے، اس کو پٹرول کا خرچہ دیں گے، باقی وہ قوم کی خدمت کرے گا. جی بالکل. جب آپ کوئی کریں گے تو پھر لوگ بھی آپ کو اڈاپٹ کریں گے. بھٹو جی نے بالکل. اگر شلوار کرتا پہنا تھا تو دنیا نے پہننا شروع کر دیا تھا. جب پہلے آغاز آپ اپنے گھر سے تو کریں نا، کہ آپ کیا قربان کرنا چاہتے ہیں لوگوں پر. آپ اپنی آسائشیں قربان کریں. پہلے آپ کہیں کہ ہمارے کوئی ہمارے وزیروں کے وہ نہیں ہوں گے، نہ خرچے ہوں گے، نہ ان کے الاؤنس ہوں گے، نہ ان کی تنخواہیں ہوں گی، صرف سرکاری معاملات پر کریں گے اور سرکاری خرچ دیں گے، روٹی پانی سب کچھ ملے گا. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. جی. اب اس کے بعد آپ ایک ضابطہ بنائیں کہ ہم اس شکل سے جتنی لوگوں کی کیٹیگریز کو دیکھیں کہ کس غربت کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں. ایک سطح ایسی ہے جہاں آٹا نہیں کو خرید سکتا، آپ ان کی آٹا مفت ان کے لیے کہیں کہ اتنی سطح تک تو آٹا مفت جائے گا، چینی مفت جائے گی. جی. اب آپ کیوں قیادت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی؟ اگر آپ لوگوں کو دے نہیں سکتے تو کس کو دیتے ہو؟ کیوں کوٹھیاں بناتے ہو؟
آپ کے بنگلے بنے ہوئے ہیں, کہیں دبئی میں بھی بنگلے ہیں, اپنا لندن میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, تو تم لوگوں کو یہاں جھونپڑا بھی نہیں دینا چاہتے؟ کس قسم کی قیادت ہوگی پھر؟ پیپل پارٹی تو ایسا کبھی نہیں سوچتی, بلاول کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا. جی بالکل. کیا بلاول نے دیکھا نہیں کہ گھر سونے پڑے ہوئے ہیں؟ نہ اس کے نانے کے گھر کوئی سونے والا ہے, نہ اس کے المرتضی میں کوئی سونے والا ہے, نہ ان کی جگیریں کوئی دیکھنے والا ہے. تو کیا کرنی ہے جگیریں, کیا کس کام آئیں گی؟ تو یہ سارے سبق ہیں. اس کو اب بات یہ تھی کہ ہماری پارٹی کا جو اصل میں اس پارٹی کا ظلم بہت ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی اس پر جو ظلم اس پارٹی پر ڈھائے گئے ہیں, ابھی تک عمران کی پارٹی نے وہ اس کا دیکھا ہی نہیں, شکل نہیں دیکھی. عمران کی پارٹی کے 10 آدمیوں کو کوڑے مار دو, جو مائیں بچے چھپا کے بھاگ جائیں گی. یہاں 25,000 30,000 بندے کو کوڑے پڑے, 15,000 عورتیں جیلوں میں گئیں, 300 عورت شاہی قلعے میں گئی, 36 آدمی کو پھانسی دی گئی. اس پارٹی کا حشر کر دیا. اس پارٹی کے بنانے والے کا کان بچہ کولو کر دیا, اس کا بچہ بچہ مار دیا. کسی کو پتا ہے اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لہذا ایک وقت آ گیا, پارٹی جو تھی وہ اس طریقے سے کاٹ چھانٹ دی گئی, لوگ دوڑ گئے, بھاگ گئے, اور پارٹی جب دوسری شکل میں سامنے آئی تو وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ وہ میانہ روی سے ہمارے ساتھ بات کر کے چلے, پارٹی اس شکل میں چلی گئی. جی. اور ایک تشدد سے, ایک مجبوری سے چلی. جی بالکل. لیکن جب انتخاب آتے ہیں تو پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو کے وقت بھی یہی کچھ تھا, لیکن اس نے انتخاب کا فائدہ اٹھایا. جی بالکل. آپ دیکھیں گے مجیب الرحمان پر کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا. پنجاب میں اور مغربی پاکستان میں کسی لیڈر پر اٹیک نہیں ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پر لاہور میں اٹیک ہوا, اس کا جلسہ اٹھال دیا گیا ناصر باغ کا. ملتان میں اس پر اس خنجر, اس کے لٹھیاں اور گولیاں لے کر چلے گئے, جلسہ اڑا دیا. اس کی کاروں کو اس کا کاروں کا قافلہ, تمام کاروں کی گاڑیوں کے ٹائر پھاڑ دیے گئے. آپ دیکھیں سانگڑ میں اس کے ساتھ جو حملہ ہوا, میں اس کا گواہ ہوں. جس طریقے سے وہ شخص, اس نے لوگوں کو, مجھے یوں لگا جیسے ذوالفقار علی بھٹو دیوانہ ہو گیا ہے. اس نے کہا ہٹ جاؤ, مجھے مرنے دو, پھر کیوں مرتے ہو, پیچھے مجھے مارنا چاہو, پگاڑا مجھے مارو. اس طرح اس کے پگاڑے کے لوگ بھاگے وہاں, جو لے کے باز بنائے ہوئے تھے. تو یہاں اور بھی کسی کے ساتھ کچھ ہوا تھا, لیکن اس شکل میں بھی اس شخص نے, اس نے راستہ نکالا اپنا, اور وہ اپنی انتخاب تک پہنچا اور انتخاب جیتا. پھر دوبارہ اس نے حکومت کی. حکومت کر کے اس نے جو عزائم تھے دنیا کے جانتا تھا کہ یہ سامراج جینے نہیں دے گا, تو اس نے ڈٹرمنٹ کیا. یہ ایٹم بم جو تھا, یہ ایک ڈیٹونیٹر جسے کہتے ہیں, کہ یہ ایک تھا کہ دیکھو اب ہمارے پاس ہے. جی بالکل. جب بن گیا تو ذوالفقار علی بھٹو آدمی تھا جس نے انڈیا کو دوستی کے ساتھ, اس کے ساتھ ایک ایسا راستہ کھول دیا کہ 93,000 بھی آ گئے, آپ کے علاقے بھی آ گئے. کہ آج تک فلسطین کے علاقے واپس کوئی لے سکا؟ کیا مصر کے علاقے واپس لے سکا؟ شام کے بھٹو نے 500 مربع زمین واپس لی, ہندوستان کو سمجھا دیا تھا. آج بھٹو تک ہوتا, اگر بھٹو کو موقع ملتا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. جی بالکل. بھائی کشمیر کا مسئلہ یہی تھوڑا کہ تم ہی ہمیں ہی دے دو, نہیں صحیح, لیکن راستہ نکالو, بات کرو. جی بالکل. سیدھی بات ہے, دنیا کے سارے لوگوں کے مسائل ہیں, لیکن وہ ان کے تعلق تو نہیں ٹوٹتے. لہذا آج ہمارا جو راستہ ہے, ہماری قیادت کا راستہ ہے, وہ بولڈ فیصلے ہیں اور وہ کرنے پڑیں گے. یہ اگر کوئی ڈرنا ہے کبھی
وہ مر جائیں گے یا مار دیں گے تو پھر تو آدمی ویسے بھی مر سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ جی بالکل، جی لیکن بالکل. لیکن کچھ فیصلے تو کرنے پڑیں گے نا. جی جی گرداس پوری صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا تھینک بہت یو. بہت شکریہ، آپ کا ٹائم دینے کا. آپ نے سردی کے موسم میں ٹائم دیا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت بہت آپ نے ٹائم دیا، تو انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ گفتگو رکھیں گے. بہت باتیں شکریہ. تو اتنی ہے کہ بہت گھنٹوں کر سکتے ہیں ہم، لیکن پروگرام کا وقت اتنا ہے کہ وہ اتنی ہی تھینک یو، باتیں ہو تھینک یو، سکتی ہیں. بہت 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 شکریہ، شکریہ، بڑی بہت مہربانی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ. ناظرین، یہ تھے اسلم گردواس پوری صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، سیاسی ورکر ہیں. انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا، بی بی شہید کے ساتھ کام کیا، اور ابھی بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے پروگرام کو دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.